السلام علیکم میرے پیارے دوستو، دجال کون ہے اور وہ کس جگہ پر ہے؟ دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم دجال کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ دجال کون ہے اور دجال کہاں پر ہے۔ تو دوستو، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ دجال وہ فتنہ ہے جس سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے اپنے امتوں کو دجال سے آگاہ کیا ہے۔ یہ قیامت کا سب سے بدترین فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ دجال شیطانی قوتوں کا حامل ہوگا اور دنیا میں ہر جگہ طاقتوں سے مالا مال ہوگا، اور دجال اپنی طاقتوں سے پوری دنیا میں تباہی پھیلائے گا اور خون خرابہ کرے گا۔ دجال اس وقت کہاں ہے اور کس حالت میں ہے؟ دجال کے متعلق ایک عجیب و غریب روایت حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، لہٰذا حضرت فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، تمیم داری پہلے نصرانی تھے اور وہ لوگ یہاں آئے اور مسلمان ہو گئے، اور مجھ سے ایک قصہ بیان کیا جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی تمہارے سامنے دجال کے متعلق ذکر کیا تھا۔ تمیم داری نے بتایا کہ وہ ایک بڑی سی کشتی پر سوار ہوئے جس پر سمندر میں سفر کیا جاتا ہے۔ سمندر کا طوفان ایک ماہ تک ان کا سامنا کرتا رہا۔ آخرکار سفر کے دوران مغرب کے جانب ایک جزیرے کی طرف ان کی نظر پڑی، جسے دیکھ کر وہ لوگ بہت ہی زیادہ حیران ہوئے اور چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس اور روانہ ہو گئے۔ جب وہ لوگ اس جزیرے کے پاس پہنچے تو انہیں جانور کی شکل میں انسان نظر آیا جس کے اوپر بال ہی بال تھے، اور پھر لوگوں نے کہا، کم بخت، تو کیا بلا ہے؟ تو اس نے کہا، میں دجال کا جاسوس ہوں، وہاں پر ایک شخص ہے جسے تمہارا بہت ہی انتظار ہے۔ جب ہم لوگ ایک گرجا گھر میں پہنچے تو وہاں پر ہم نے ایک بہت بڑا اور عجیب و غریب شخص دیکھا۔ اس سے پہلے ہم نے کبھی بھی کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا تھا، اور وہ شخص لوہے کی مضبوط زنجیر میں جکڑا ہوا تھا۔ تو ہم لوگ نے کہا، تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ تو اس نے بولا کہ آخر تم لوگ کون ہو؟ تو اس نے بولا کہ آخر تم لوگوں کو میرا پتہ لگ ہی گیا۔ تو اس نے کہا، تم بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا، ہم لوگ عرب کے باشندے ہیں، ہم لوگ ایک بڑی سی کشتی میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا، اور وہ طوفان ایک ماہ تک رہا۔ اس کے بعد ہم لوگ اس جزیرے میں آ گئے۔ تو اس دجال نے کہا کہ مجھے تم لوگ یہ بتاؤ کہ بیسان کے پیڑوں میں کھجور آتے ہیں کہ نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں کھجور آتے ہیں۔ تو اس نے کہا، وہ وقت قریب آئے گا جب اس میں پھل نہیں آئے گا۔ تب اس نے پھر پوچھا، بحر طبریہ کے بارے میں بتاؤ کہ اس میں پانی آتا ہے یا نہیں؟ ان لوگوں نے کہا، اس میں بہت ہی زیادہ پانی ہے۔ تب اس دجال نے کہا، وہ وقت ضرور آئے گا جب اس میں پانی نہیں آئے گا اور وہ سوکھ جائے گا۔ تب اس دجال نے پوچھا، جگر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ کہ اس میں پانی موجود ہے یا نہیں، اور بستی والے اس پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں یا نہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس میں بہت ہی زیادہ پانی ہے، اور بستی کے لوگ اس پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ دجال نے کہا، اچھا آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ تو ہم نے کہا، وہ مکہ سے ہجرت کر گئے ہیں۔ تو دجال نے پوچھا، کیا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ تو اس نے کہا، تو ہم نے کہا، ہاں۔ تو اس نے پوچھا، اچھا بتاؤ کیا نتیجہ رہا؟ تو ہم نے کہا، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
अल्लाह की मदद से सब लोगों पर गालिब आ चुके हैं और लोग उनकी इताअत कर रहे हैं। तब दज्जाल ने कहा, अरबों के लिए यही बेहतर था कि अरब के लोग उनकी इताअत कर लें। और इसके बाद दज्जाल ने कहा, अब मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं दज्जाल हूँ और वह वक्त करीब आएगा जब मुझे यहाँ से निकलने की इजाज़त मिल जाएगी और मैं बाहर निकलने के बाद पूरी दुनिया को 40 दिन के अंदर घूम लूँगा। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं बाकी रहेगी जहाँ मैं न जाऊँ, सिवाय मक्का और मदीना के। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना आसा मिंबर पर मार कर फरमाया, या तैयबा है, या तैयबा है। मैं तुमको यही बताता करता था, जान लो दज्जाल न शाम के समंदर में है और ना ही यमन के समंदर में है, वह मशरिक में है। और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हाथ से मशरिक की ओर इशारा फरमाया। उन लोगों ने जिस जजीरे पर दज्जाल से मुलाकात की थी, इसका इल्म आज तक किसी को नहीं है सिवाय अल्लाह के। लेकिन इनमें तमाम लोगों की अलग अलग राय है कि दज्जाल जंजीरों में जकड़ा हुआ है। बहरे अरब में मौजूद एक जजीरा है जहां पर दज्जाल जंजीरों में कैद है। यह जजीरा निहायती अजीब व गरीब जजीरा है। इस जजीरे में मौजूद परिंदे, पेड़ पौधे, दरख्त तमाम जजीरों में मौजूद परिंदे और पेड़ पौधों से बहुत ही ज़्यादा अलग है। इस जजीरे में बहुत ही अजीब व गरीब तरह के दरख्त उगते हैं जिसको काटने से या तोड़ने से उसमें से सुर्ख रंग का अर्क निकलता है और देखने से ऐसा लगता है कि जैसे इस दरख्त से खून निकल रहा हो। इस जजीरे में एक पहाड़ भी मौजूद है जिसमें एक गुफा बनी हुई है और यह गुफा कई किलोमीटर लंबी है। जैसे कि हदीस में फरमाया गया है कि दज्जाल मशरिक से निकलेगा, लिहाजा इन तमाम निशानियों की वजह से लोग इस जजीरे को डेजल का जजीरा कहते हैं, यानी दज्जाल का जजीरा कहते हैं। तारीख में दज्जाल के जजीरे के मुतालिक उस्मानी सल्तनत के एक मशहूर आलिम का दावा है कि खिलाफत उस्मानिया की दौर में दुनिया का एक नक्शा तैयार किया गया था। अगर उस नक्शे को ध्यान से देखा जाए तो इसमें एक ऐसा नक्शा बना है जहां इस नक्शे में एक अजीबो गरीब मखलूक की तस्वीर बनी हुई है जो आधा इंसान है और आधा जानवर की शक्ल में है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।